الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر کلام جاری ہے الحمدللہ. آج شروعات امام شعرانی کی کتاب سے ایک عبارت پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں. امام شعرانی نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرمایا کہ اخبرنی شیخی، میرے شیخ نے مجھ سے یہ کہا. کون؟ شیخ الاسلام جو کہلاتے تھے سیدنا زکریا الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ سافرت من جامع الازہر الى المحلۃ الکبریٰ، میں نے جامع ازہر سے یعنی کہ ازہر یونیورسٹی سے لمبا سفر طے کیا محلۃ الکبریٰ نام کی ایک جگہ تک. فاخذت الطریق عن سیدی محمد الغمری رضی اللہ عنہ، اور طریقت کا علم سیکھا. سفر کرنے کے بعد طریقت کا علم سیکھا. کس کے پاس جا کر؟ محمد الغمری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر. تو یہاں پر زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مدرس تھے، شیخ الاسلام بھی کہلاتے تھے، آپ نے بھی کیا کہا؟ میں نے ایک ولی اللہ کی تلاش میں سفر کیا، ایک ولی اللہ کو ڈھونڈنے گیا، ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے طریقت کا علم سیکھا، یعنی کہ اللہ کی معرفت کا علم سیکھا. تو یہ بڑے بڑے اماموں کی سنت ہے. جتنے بھی بڑے امام گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، آپ اگر ان کی زندگی پر غور کریں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سب کے سب اللہ کے ولیوں سے جڑے ہوئے تھے. سیدنا عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے امام ہیں. آپ سیدنا شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ بھی اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرتے تھے اور ان سے طریقت کا علم سیکھتے تھے. سیدنا ابن عطاء اللہ السکندری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ بھی سیدنا ابو العباس المرسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، آپ کی صحبت اختیار کرتے تھے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی سیدنا شیبان الراعی قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ سے علم سیکھتے تھے. امام شافعی کس کے پاس جاتے تھے؟ کس ولی اللہ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے تھے؟ شیبان الراعی. شیبان الراعی سے مراد، الراعی کا معنی کیا ہے؟ چرواہ، بکریاں چرانے والے. لوگ ان کو بکریاں چرانے والے سمجھتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن دراصل وہ اللہ کے ولی تھے. امام شافعی نے پہچان لیا تو امام شافعی آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور صحبت اختیار کر کے اللہ کا علم سیکھتے تھے. یہ بڑے بڑے اماموں کی سنت ہے. سب نے سفر کیا اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، سب نے تلاش کیا اللہ کے ولیوں کو. تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈیے. وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو رسول اللہ کے وارث ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ان کی بارگاہ سے جڑیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، تب خدا تک پہنچیں گے، تب خدا کی قربت پائیں گے. یہ اماموں کی سنت ہے.
کیسے امام؟ امام شافعی جیسے بڑے بڑے امام کی سنت ہے۔ تو آگے فرمایا میں نے سفر کیا جامع الازہر سے، ازہر یونیورسٹی سے محلۃ الکبریٰ تک، اور طریقت کا علم سیکھا۔ محمد الغمری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا جو ولی اللہ تھے۔ پھر فرمایا وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ 40 يَوْمًا، 40 دن تک لگاتار وہیں پر رہا، میں آپ کی صحبت میں رہا۔ وَقَرَأْتُ كِتَابَ قَوَاعِدِ الصُّوفِيَّةِ نَحْوَ 4 قراريس، قواعد الصوفیہ نام کی کتاب آپ سے پڑھا، میں آپ سے سیکھی۔ وَكُنْتُ أَبْحَثُ مَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْفُقَرَاءِ، لیکن دقت یہ پیش آئی کہ میں ان سے بحث کرتا تھا۔ سیدنا زکریا الانصاری فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا محمد الغمری جو ولی اللہ تھے آپ سے بحث کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کتاب میں یوں آیا ہے، فلاں امام نے یہ فرمایا ہے، ایسی سب باتیں میں کیا کرتا تھا۔ فقال لی، تو سیدنا محمد الغمری نے مجھ سے فرمایا کہ یا زکریا خذ کلام القوم بالتسلیم، اے زکریا کلام القوم کو، یعنی کہ القوم صوفیان کرام کا ایک گروہ ہے، القوم کا جو کلام ہے اس کو تسلیم کرو، بس سنا تو قبول کرو، بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَّا لِمَنْ سَلَّمَ لَهُمْ، یعنی کہ القوم کا جو راستہ ہے، القوم صوفیان کرام کا ایک گروہ، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، صوفیان کرام میں جو بہت بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے راستے پر ہوتے ہیں، ایسے گروہ کو القوم کہا جاتا ہے۔ تو فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَّا لِمَنْ سَلَّمَ لَهُمْ، یہ جو القوم کا راستہ ہے اس میں اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے جو تسلیم کرتا ہے، یوں جو بحث و مباحثے میں پڑھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے بحث کرتا ہے کہ فلاں کتاب میں تو یہ آیا ہے، آپ نے تو یہ فرمایا، اس طرح کا جو لہجہ اختیار کرتا ہے، جو یہ ایسے بحث و مباحثے میں پڑھتا ہے، ایسے شخص کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی اس طرح سے۔ کس کو کامیابی ہوتی ہے؟ لمن سلم لہم، جو تسلیم کرتا ہے۔ فقلت، تو سیدنا زکریا الانصاری نے فرمایا سمعا وطاعہ، سر آنکھوں میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہتے ہوئے میں نے تسلیم کر لی۔ آگے فرمایا وَلَمْ أَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْبَحْثِ مَعَهُ فِي شَيْءٍ أَبَدًا، اس کے بعد یعنی کہ جب مجھے نصیحت ملی کہ اللہ کے ولیوں سے بحث نہیں کرنی ہے، اللہ کے ولیوں کے کلام کو قبول کرنا ہے، تسلیم، جو وہ کہیں اس کو ماننا ہے، اس کو سچ ماننا ہے، بحث کی جگہ نہیں ہے یہ۔ جب یہ نصیحت مجھے ملی تو اس کے بعد میں نے بحث کو چھوڑ دیا، میں نے کسی بھی ولی اللہ سے، خاص کر کے سیدنا محمد الغمری سے بحث ہی نہیں کی کسی بھی مسئلے پر۔ پھر فرمایا وَبِبَرَكَةِ مَا أُسَلِّمْ لَمْ يُشْكَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ حِينِ تَرَكْتُ مُبَاحَثَتَهُ إِلَّا وَبَادَرَ هُوَ لِإِزَالَةِ الْإِشْكَالِ عَنِّي مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ، یعنی کہ جب سے میں نے یوں سوال کرنا، بحث کرنا چھوڑا تو اس سے برکت یہ حاصل ہوئی کہ جب بھی میرے دل میں کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا تھا، کوئی اشکال یا ڈاؤٹ آتا تھا، تو فوراً پیر خود اپنے طرف سے اس کی تشریح کر دیتے تھے۔ جب بھی مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں پوچھتا بھی نہیں تھا کہ اسی بات کو تشریح کر دیتے تھے، اسی بات کی وضاحت کرتے تھے پیر سیدنا محمد الغمری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر فرمایا وَعَلِمْتُ حِينَئِذٍ، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ أَنَّ طَرِيقَ الْقَوْمِ كُلَّهَا أَدَبٌ، کہ یہ جو اولیاء کرام کا راستہ ہے، القوم کا جو راستہ ہے، اس میں صرف ادب ہے، جتنا ادب اختیار کرو گے اتنے کامیاب ہوگے۔ وَمُطَالَبَاتِ بِالْحَقَائِقِ، اور حقیقت کی باتیں ہیں، یہ کسی کتاب سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بخلاف اہل النقول،
اہل نقول کے برخلاف، یعنی کہ جو لوگ کتابوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے اولیاء کرام۔ اولیاء کرام تو وہی کہتے ہیں جو ان کو الہام ہوتا ہے، معرفت کی باتیں، راز کی باتیں، حقیقت کی باتیں۔ وہ جب کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ساری باتیں آپ کو کتابوں کے اندر ملے، نہیں، ساری باتیں کتابوں کے مطابق ہی ہو۔ آپ نے جو علم سیکھا ہے اس کے مطابق ہو نہیں، کبھی آپ نے جو علم سیکھا ہے اس کے برخلاف کوئی بات کہی جائے گی تو آپ فوراً ہاں فلاں کتاب میں تو یہ آیا ہے، بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اہل نقول سے بحث کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو کتابوں کے ذریعے جو مدرس بن کر بیٹھتے ہیں، دین کے ظاہری احکام کو سمجھاتے ہیں، ان سے ڈاؤٹ پوچھا جا سکتا ہے، ان سے بحث کی جا سکتی ہے کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا فلاں کتاب میں یہ ہے، آپ نے تو یہ کہا فلاں حدیث میں یہ ہے۔ یہ ساری باتیں عام علماء جو کسی مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں، جو درس و تدریس کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وضاحت کریں۔ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ آپ نے تو یہ فرمایا، آپ اپنی تقریر میں فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، تو اس کو سمجھائے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے وغیرہ۔ تو بحث کس سے کی جا سکتی ہے؟ یوں اس طرح کا سوال سب کس سے کیا جا سکتا ہے؟ عام لوگوں سے، اللہ کے ولیوں سے نہیں۔ یہی سمجھا رہے ہیں امام زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ۔ تو اس معاملے میں یعنی کہ یہ جو ادب ہے تسلیم کرنے کا ادب، یہ ہمیں صحابہ سے سیکھنا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس کو مانتے تھے، کوئی بحث کی جگہ نہیں، تسلیم کرتے تھے، جو کہا مان لیا، پوچھا تک نہیں کہ کیوں ایسے کہا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ یہاں تک کہ ایک مثال سنیے، امام سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ لوگوں کو یہ واعظ کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں سے یہ واعظ کیا کرتے تھے، اکثر یہی کہتے تھے لوگوں سے کہ سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی لیے صحیح البخاری کے اندر بھی جس حدیث میں سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات جس حدیث کے اندر آئی ہے اس حدیث کے راوی بھی کون ہیں؟ سیدنا براء ابن عازب۔ واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں سے اکثر یہ کہتے تھے، تبھی تو راوی بنے ہیں نا۔ تو لوگوں سے تو یہ کہتے تھے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن خود سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ بات نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، حقیقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا براء ابن عازب کو سونے کی انگوٹھی عطا کی اور فرمایا کہ پہنو، جب رسول اللہ کا حکم ہو تو پہننا چاہیے نا۔ حدیث سنیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث آئی ہے کہ حدثنا محمد بن مالک قال رأيت على البراء خاتما من ذهب۔ سیدنا محمد بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَا تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَا عَنْهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سونے کی انگوٹھی کیسے پہنتے ہو جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو آپ کیسے پہنتے ہو؟ فقال البراء، تو سیدنا براء ابن عازب نے فرمایا کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ غنیمۃ یقسمها۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب بیٹھے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غنیمت کا مال رکھا ہوا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تمام غنیمت کے مال کو
تقسیم کیا یہاں تک کہ صرف یہ جو انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے وہ باقی رہ گئی تھی. تو فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم خفض. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک کو، نظر مبارک کو صحابہ کی طرف نظر مبارک سے دیکھا، پھر نظروں کو جھکا لیا. ثم رفع طرفه، پھر نظر کو اٹھایا، پھر جھکا لیا. ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي برا فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال خذ البس ما كساك الله ورسوله. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب صرف وہ انگوٹھی باقی رہ گئی تھی تو نظروں کو صحابہ کی طرف دیکھا، پھر نظروں کو جھکایا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکا لیا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا، پھر سیدنا برا ابن عازب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ برا ادھر آؤ. تو سیدنا برا ابن عازب جب آئے فرمایا فجئتہ حتی قعدت بین یدیہ، میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور بیٹھ گیا، آپ کے سامنے بیٹھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اٹھایا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا خذ لو البس ما کساک اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پہنایا اس کو پہن لو اے برا. قال وکان البراء یقول، سیدنا برا ابن عازب فرماتے تھے کیف تأمرونی ان اضع ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس ما کساک اللہ ورسولہ. جس انگوٹھی کو دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پہنایا تم کو اس کو پہن لو، ایسی چیز کو نکالنے کا حکم تم کیسے دے سکتے ہو؟ سیدنا برا ابن عازب نے فرمایا. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا، جس چیز کو ناجائز ہے کہا وہ ناجائز ہے. شریعت بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ٹکی ہے، جو وہ کہیں وہی شریعت. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے جو چیز حرام ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے لیے وہ حلال کر دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ حلال ہے. یہاں پر تمام لوگوں کے لیے، امت میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں، یہ عام حکم ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب کو خود سونے کی انگوٹھی عطا فرماتے ہوئے کہا کہ پہنو، اللہ اور اس کے رسول نے جو پہنایا وہ پہن لو. تو تمام لوگوں کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرام قرار دیا وہ کسی خاص شخص کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے جائز کر سکتے ہیں، حلال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے تعلق ہے. جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. یہ بات سیدنا برا ابن عازب جانتے تھے. اسی لیے جب سیدنا برا ابن عازب سے یہ کہا گیا کہ پہن لو تو فوراً پہنا. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں نکال سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے. سیدنا برا ابن عازب یہ تحقیق کر چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے. آپ نے کوئی چیز حلال کی ہے تو وہ اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے اجازت دی تبھی حلال کی ہے. یہ سمجھتے تھے سیدنا برا ابن عازب، اس بات کی تحقیق کر چکے تھے سیدنا برا ابن عازب. تمام صحابہ اکرام کی یہی شان تھی کہ وہ تسلیم کرتے تھے. جیسے ہی انگوٹھی دے کر فرمایا کہ پہنو، پہن لیا. یہ نہیں سوال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا یا رسول اللہ کہ یہ حرام ہے، میں تو لوگوں سے واز کر چکا ہوں، میں تو لوگوں کو خود سمجھا چکا ہوں، میں تو خود آپ کی حدیث کا راوی بن چکا ہوں
کہ آپ نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اور آپ مجھے پہننے کو کہہ رہے ہیں. یہ سوال نہیں کیا کیونکہ بحث کی جگہ نہیں ہے، وہ سوالات کی جگہ نہیں ہے، وہ بس حکم کی پیروی کرنے کی جگہ ہے. جو حکم ملا اس کی فرما برداری کرنے کی جگہ ہے، وہ بارگاہ رسالت ہے. وہ تو جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے پہنایا اس کو پہنو، تو سیدنا براء ابن عازب نے پہن لیا. تو یہی سمجھ میں آتا ہے اس بات سے کہ تمام لوگوں کے لیے جو چیز حرام قرار دی جاتی ہے وہ بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے حلال کرتے ہیں تو اس شخص کے لیے وہ حلال ہے، اس شخص کے لیے وہ حلال ہے. ایسی بارگاہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ اکرام کی شان دیکھیے، جب ایسا کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو تسلیم کرتے تھے. جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ملتا تھا بس اس کی پیروی کرتے چلتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے. بحث نہیں کرتے تھے کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا یا رسول اللہ، اب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ جگہ نہیں ہے اس کی. یہ تو اللہ سے تعلق رکھنے والی بارگاہ ہے. یہاں پر جو حکم ملے اس کی فرما برداری کرنا ہی ادب ہے، بحث کی جگہ نہیں ہے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، شامل نہیں ہو پائے جنگ میں، تو آپ کو یہ سزا سنائی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے تعلق نہ رکھیں، ان سے کلام نہ کریں. تو تمام صحابہ اکرام فرما برداری کرتے ہوئے، حکم کی پیروی کرتے ہوئے سیدنا کعب بن مالک سے کلام نہیں کرتے تھے، تعلق نہیں رکھتے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں توڑ سکتے. کسی سے جھگڑا ہو جائے تو 3 دن تک اگر آپ کلام نہیں کرتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، کلام نہیں کرتے ہیں تو دقت نہیں. 3 دن کے بعد جا کر ملنا ہے، سلام کرنا ہے، پھر سے ان سے مل جانا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا. لیکن جب اس کے برخلاف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق ختم کرنا ہے، تو کئی دن تک تعلق ختم کر دیا تھا. کئی دن تک کلام نہیں کرتے تھے. کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے تو کہا تھا یا رسول اللہ کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے تعلق ختم نہیں کر سکتے، صرف 3 دن تک کی اجازت ہے. کسی نے یہ سوال نہیں کیا. اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم صرف 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو صحابہ نے پیروی کی. لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد عورتوں سے، یعنی کہ 4 سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کیا. تو کسی صحابی نے سوال تک نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو خود کہا تھا کہ صرف 4 عورتوں سے نکاح کرنا ہے، آپ تو زیادہ عورتوں سے کر رہے ہیں. کسی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاص ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں خدا کے حکم ہی سے کہتے ہیں. یہ تحقیق جب کر چکے تھے صحابہ اکرام، جب اس قدر ادب سے تھے صحابہ اکرام، جب تسلیم کر چکے تھے بارگاہ رسالت میں صحابہ اکرام، تب اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا. اسی لیے تو راضی ہوا. تو صحابہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے جب تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ سمجھ چکے تھے، یہ تحقیق کر چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں تحقیق کر چکے تھے صحابہ اکرام، تب ان کو یہ مرتبہ ملا۔ تو مریدوں کو یہ چاہیے جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ صحابہ اکرام سے وہ سیکھیں، جس طرح صحابہ اکرام پیروی کرتے تھے ویسے پیروی کریں، بحث نہ کریں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہنے والوں کے لیے لازم ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے، اسی طرح مریدوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ولی نبی کے وارث بن کر جو آئے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو جیسے ہی کوئی حکم ملا اس کی پیروی کرنی ہے، بحث نہیں کرنا ہے اللہ کے ولیوں سے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، فلاں حدیث میں تو میں نے یہ دیکھا تھا، فلاں کتاب میں تو میں نے یہ پڑھا تھا۔ نہیں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے، تسلیم کرنی ہے، تسلیم کرتے ہوئے حکم کو سر آنکھوں پر لیتے ہوئے پیروی کرنی ہے۔ یہی ہے اس بارگاہ کا ادب، اور اس بات کی تحقیق ہر مرید کو ہونی چاہیے کہ اللہ کے ولی جب کوئی حکم دیتے ہیں تو یا تو الہام ہوا ہوگا ان کو اللہ کے طرف سے کہ فلاں مرید کو یہ حکم دو، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے الہام ہوا ہوگا کہ فلاں مرید کو یہ حکم دو۔ اتنا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے ولیوں کا اتنے قریب ہیں، وہ اللہ سے الہام ہوتے رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جاری رہتا ہے۔ تو اس بات کو جانتے ہوئے اگر آپ بارگاہ میں رہیں گے، اس بات کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہیں گے تبھی کامیاب ہو پائیں گے، ورنہ آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے گا، بحث میں نہ پڑیے گا، اللہ کے ولیوں سے بحث ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے امام شعرانی نے اپنی ایک اور کتاب الکوكب الشاہق فی الفرق بین المرید الصادق وغیر الصادق، اس کتاب کے اندر فرمایا ومما یجب علی الشیخ زجر المرید اذا نازعه فی فہم مسئلہ، اگر مرید پیر کے ساتھ کسی مسئلے میں بحث کرتا ہے تو پیر کو یہ چاہیے کہ وہ مرید کو باہر کر دے، بارگاہ سے دور کر دے۔ لأن علوم اہل الطریق لا تقبل المنازعہ، طریقت والوں کے جو علوم ہیں، جو علم ہے، اہل طریقت کا جو علم ہے اس میں بحث کی جگہ نہیں ہے، کوئی بحث کی جگہ نہیں ہے۔ فإنها وارثة نبویہ، کیونکہ یہ وراثت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں جو علم ملا ہے وہ ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی بارگاہ ہے یہ۔ تو جو باتیں کی جاتی ہیں وہ یا تو الہام کے بنا پر ہوں گی، اللہ کے طرف سے الہام ہوا ہوگا تو کہتے ہوں گے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی خبر ملی ہوگی تو کہتے ہوں گے۔ تو جب ایسی باتیں کہتے ہوں اللہ کے ولی تو آپ ایسی بات پر بحث کریں تو آپ بہت بڑی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ کے الہام کے بنا پر، اللہ کے طرف سے الہام کے بنا پر اگر وہ کچھ کہتے ہوں، آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہیے گا، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھیے۔ آگے فرمایا فَلَا تُذْكَرُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ بِهَا، اور ایسی باتیں یعنی کہ اللہ کے ولی جو الہام کے بنا پر بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ جو خبر ملتی ہے وہ بات صرف مومنوں سے کی جاتی ہے۔ پیر یا پھر اللہ کے ولی کبھی بھی جو ان کو نہیں مانتے ان کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے، جو ان کو مانتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے تعلق ہے ان کا، اللہ سے الہام ہوتا ہے ان کو، یہ ساری باتیں جو مانتا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، اسی سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔
تو اس کو سمجھیے. آگے فرمایا اسی کتاب کے اندر وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ تَكْرَارُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَحْفُوظَاتِهِمْ. مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تلاوت، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے، جتنی ہو سکے اتنی قرآن کی تلاوت کرے. خاص کر کے پیر نے جو حکم دیا، جتنے پارے پڑھنے کو کہا، اگر آدھا جز ہے تو آدھا جز، پاؤ جز ہے تو پاؤ جز، ایک جز، ہر روز 10 جز پڑھنے کا حکم دیا تو 10 جز پڑھنا ہے. آگے امام شاعرانی نے اسی کتاب کے اندر فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ شِدَّةُ مَحَبَّتِهِمْ لِكُلِّ مَنْ تَتَلَمَّدُ لِشَيْخِهِمْ. مریدوں کے یا پھر مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ مرید جو بھی اس کے پیر سے تعلق رکھتا ہے اس سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی کہ پیر بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہے. جو آپ کے پیر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پیر سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو پیر بھائی تو کہیں گے نا، تو پیر بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہے. آگے فرمایا فمن کریہ اخاہ وشاحنہ بغیر حق فلا يرفع له الى السماء عمل ما دام مشاحنا له. جو اپنے پیر بھائی سے کراہت کرتا ہو، نفرت کرتا ہو اور جھگڑتا ہو بغیر کسی وجہ کے، اس کا عمل آسمان تک نہیں پہنچے گا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ جھگڑا ختم نہ کر لے، جب تک وہ پھر سے محبت نہ کر لے. تو پیر بھائیوں سے بہت محبت کرنی ہے، یہ ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں. آگے فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ ذِكْرُهُمْ لِمَنَاقِبِ إِخْوَانِهِمْ فِي الْمَجَالِسِ وَالْكَفْ عَنْ ذِكْرِ نَقَائِصِهِمْ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْخِطُ اللَّهَ وَيُسْخِطُ الْإِخْوَانِ. یعنی کہ مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کی اچھائیاں بیان کریں. کسی بھی مجلس میں اگر آپ جمع ہوں، 4 لوگ، 4 پیر بھائی اگر جمع ہوں، تو دوسرے پیر بھائیوں کے بارے میں اچھائی ہی بیان کرنی ہے، ان کے نقائص یعنی کہ ان کی کمیاں ہرگز نہیں بیان کرنی. یہ ادب ہے. کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْخِطُ اللَّهَ وَيُسْخِطُ الْإِخْوَانِ. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی مول لیں گے آپ. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پیر بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کی کمی بیان کی لوگوں کے سامنے، تو وہ بھی تو ناراض ہوگا. تو اس لیے اس سے بچیے. آگے فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ مُسَامَحَتُهُمْ لِكُلِّ مَنِ اغْتَابَهُمْ. مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ مرید ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اس کی غیبت کرتا ہو. یعنی کہ اگر مرید کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے اس کی غیبت کی ہے تو دل پر نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے. دل پر لے گا تو خامخواہ جس نے غیبت کی اس پر نفرت پیدا ہوگی، دل میں اس کے لیے دل میں نفرت جمع ہوگی. تو یہ سب مرید کے دل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے مرید معاف کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی غیبت کرتا ہے. آگے فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ كَثْرَةُ مَحَبَّتِهِمْ لِكُلِّ مَنْ بَالَغَ فِي إِيذَائِهِمْ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِحُصُولِ الثَّوَابِ الْعَظِيمِ. مفہوم یہ ہے کہ مرید کو جو تکلیف پہنچائے، مرید کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، مرید اس سے بہت محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ سب سے محبت کرنی ہے، کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو مرید کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ دراصل مرید کو بہت بڑا ثواب عطا کر رہا ہے، ثواب کا موقع عطا کر رہا ہے. کیونکہ مرید اگر لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا. اگر مرید لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا. تو یہ موقع جو بھی دیتا ہے، صبر کرنے کا موقع جو بھی مرید کو عطا کرتا ہے، ایسے ہر شخص سے مرید بہت محبت کرتا ہے. آگے فرمایا وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ إِظْهَارُ كَرَاهَةِ مَنْ عَلِمُوا أَنَّ شَيْخَهُمْ يَكْرَهُهُ. مرید کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے بھی اللہ کے ولی پسند نہیں کرتے، جسے بھی اللہ کے ولی پسند نہیں کرتے، اسے مرید بھی پسند نہیں کرتا. ویسے اللہ کے ولی تو سب سے محبت کرتے ہیں، سب کو چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی سے محبت نہیں کر رہے ہیں، کسی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ضرور کوئی وجہ ہوگی. اللہ اس شخص سے ناراض ہوگا، اسی لیے وہ بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ پیر کی پیروی کرے ہر کام میں. وہ جس سے محبت کرتے ہیں مرید بھی اسی سے محبت کرے.
اگر پیر کسی سے محبت نہیں کر رہے ہیں، کسی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو مرید بھی اس کو پسند نہ کرے۔ یہی ادب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ادب والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔